بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہمارے دیوتاؤں کی مورتیاں چھپا کر رکھی گئی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر فلاں چیز رکھی گئی ہے۔ اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ شریف کے اندر کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں، یعنی کہ کعبہ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے بار ہوئی، کس نے کی اور کیسے کی۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تھا، اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈہ گیا تھا، مگر اس طوفان میں بھی خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو، اس کے بعد یعنی کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا، درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی، اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے، اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے
اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کعبہ شریف کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان 2400 گھنٹے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا منہ کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور 1400 سالوں سے، یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ لگاتار جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا چھوٹا چکور گھر اونچائی میں گگن چمبی عمارتوں کو ٹکر تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس روئے زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس زمین ہے، اور تاریخ اور انسانوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ کعبہ مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے اور اس کا کل آکار 627 ورگ فیٹ میں بنا ہوا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ 13 بائی 9 میٹر کا ہے، جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ٹکی ہے۔ ان ستونوں میں جو لکڑی کام میں لی ہوئی ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکڑی کی 3 پلر بنوائی تھی۔ ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ لکڑی کے ہر پلر کی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان کے دونوں طرف کعبہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی ہے۔ کعبہ شریف میں ایک دروازہ ہے، اس کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے، یعنی کہ یہ محراب اس جگہ پر ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی نماز ادا فرماتے۔ وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا تھا۔ دروازے کی داہنی طرف ایک جنا ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک دروازہ ہے، اس پر پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصوں میں مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے، جس پر نہایت ہی دلکش نقش بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز پردے لٹکے ہوئے ہیں، جن پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عمران آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا سائز 7.5 میٹر ہے۔ کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں، اسی لیے ان پر گرد و غبار نہیں لگتی ہے۔ اسی لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کے بعد ہی بدلا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کا ایک اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رکھا ہے جس کے اندر کعبہ کے ہدایہ محفوظ ہے۔ کعبہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ کعبہ کی جو چھت ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے، ان میں ایک سوراخ بنایا گیا ہے جس میں شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا رکھا ہے، جس سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا پھر غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اور سوراخ سے گزر کر چھت تک جایا جاتا ہے۔ 1397 ہجری سے پہلے یہ سیڑھیاں
लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई और इनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई है, जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है, जबकि 280 किलो सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। काबा के फर्श में सफ़ेद संगे मरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगे मरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढापा गया है, जिस पर सफ़ेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढाप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यूँ समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलार है। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते 2 लालटेन की तरह के लैंप है। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई है, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 11 से 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर है। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाने काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो, मगर इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी बह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाने काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाने काबा को तामीर किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया था, और ये भी पता चल गया होगा कि खाने काबा के अंदर क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अपने तक ही ना रखते हुए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नूरे हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द 5 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। तो हमसे जुड़ जाइए, और दीन की बात फैलाना सदकाए जारिया है। तो हम मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।